بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے لکھا ہے آپ محبوب کل جہاں تھے، محبوب کل جہاں یعنی کل جہان آپ سے پیار کرتا تھا، نباتات کو بھی آپ سے پیار، جمادات کو بھی آپ سے پیار، حیوانات کو بھی آپ سے پیار، انسانوں کو بھی آپ سے پیار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمادات کیسے پیار کرتے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ایسا ہے جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے، ہم احد پہاڑ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلکہ اللہ کے نبی کو پہاڑ سلام کیا کرتے تھے، پہاڑ اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دو پتھر تھے، دو پتھر ان کے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ ایک پتھر کا نام تھا متقی، کیا تھا؟ متقی، اور ایک پتھر کا نام تھا متکلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے جاتے تو ایک پتھر جو ہوتا ان دو میں سے ایک پتھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا کرتا تھا، اور دوسرے پتھر کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی فرماتے تھے یہ پتھر مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان پتھروں سے پیار کرتا ہوں، یہ پتھر مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کل جہاں تھے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ممبر پر بیٹھ کے ایک کھجور کے تنے پر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، وہ جب ایمان لائے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے لیے ممبر تیار کروں، آپ اس کے اوپر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمائیں۔ تو اس صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر بنایا۔ اللہ کے نبی اس ممبر پر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے آپ کھجور کے تنے کا آسرا لگا کے، کھجور کے تنے کی ٹیک لگا کے، کھجور کے تنے پہ بیٹھ کے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اس لکڑ کے ممبر پر بیٹھے، وہ کھجور کا تنا اس نے رونا شروع کر دیا، وہ رونے لگ گیا، وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک بچہ روتا ہے سسکیاں لے کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے اترے، جا کے اس کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا، اس کو دلاسا دیا جس طرح کوئی بچہ روتا ہے اور ماں اپنے بچے کو دلاسا دیتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ تو اس کھجور کے تنے نے کہا اللہ نے اس کو بولنے کی قدرت دی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا۔ اللہ اپنے پیغمبر کی شان بتلانا چاہتے تھے، اللہ اپنے پیغمبر کی عظمت بتلانا چاہتے تھے۔ میرا پیغمبر وہ ہے جس سے کائنات کی ہر چیز محبت کرتی ہے۔ تو کھجور کے تنے نے کہا کہ میں آپ کی جدائی کے غم میں رو رہا ہوں کہ پہلے آپ میرے اوپر بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اب آپ اس لکڑ کے ممبر پر بیٹھے ہیں۔ تو وہ کھجور کا تنا بھی حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکا، حضور کی جدائی میں اس نے رونا شروع کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک اور واقعہ آتا ہے، ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک اونٹ ہے، میں اس کو کھانا بھی وقت پر دیتا ہوں، گھاس وقت پر ڈالتا ہوں، پانی بھی وقت پر اس کو پلاتا ہوں، میں اس سے زیادہ کام بھی نہیں لیتا، اس کے اوپر زیادہ بوجھ بھی نہیں میں لاتا، لیکن وہ جو میرا اونٹ ہے جب رات کو میں سونے لگتا ہوں، رات کو میں سو جاتا ہوں، وہ ایسی چیخ دار آوازیں نکالتا ہے زور زور کی کہ میری نیند بھی خراب ہو جاتی ہے، دن کو پھر میں نے کام کرنا ہوتا ہے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتا ہوں، یہ اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی نے جب اس کی بات سنی اس صحابی کی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے مدعی کی بات تو سن لی، اب مدعا علیہ کی بات بھی سنوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اونٹ کو میری خدمت میں لاؤ۔ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، اس اونٹ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں جب اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا تو وہ دو زانو ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں اونٹ بیٹھ گیا، جس طرح بندہ نماز کے اندر اتحیات کی حالت میں بیٹھتا ہے۔ اس اونٹ نے یہ بتایا کہ یہ آقا دو جہاں ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک جانور نے اپنے پیغمبر کا ادب کر کے دکھایا۔ وہ اونٹ آیا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانو ہو کے ادب سے بیٹھ گیا اور اس نے کہا واقعی میرا مالک ٹھیک کہتا ہے، واقعی میرا مالک سچ کہتا ہے،
مجھے گھاس بھی وقت پر ڈالتا ہے، مجھے پانی بھی وقت پر پلاتا ہے، میرے اوپر میری ہمت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں لاتا، اگر یہ لاد بھی لے تو کچھ نہیں، میں چاہتا ہوں اس سے زیادہ میرے اوپر لاد لے، لیکن بات یہ ہے جب یہ شام کو تھکا ہوا آتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے، میں چیخدار آوازیں اس وجہ سے نکالتا ہوں کہیں یہ میرا مالک عشاء کی نماز قضا نہ کر دے، کہیں میرا مالک عشاء کی نماز نہ چھوڑ دے، میں اس سے زور سے آواز نکالتا ہوں اس وجہ سے اوے میرے مالک کہیں اپنے مالک کا عائد کیا ہوا فرض نہ بھول جانا، جو تیرے مالک نے تیرے اوپر فرض عائد کیا اس کو نہ بھول جانا۔ یا رسول اللہ یہ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں تو اس وجہ سے آواز نکالتا ہوں کہیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے تجھے نیند نہ آ جائے، تو سو نہ جائے اور تیری عشاء کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ پھر اس اونٹ نے اپنی زبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کہا کہ میں تو اس وجہ سے آوازیں نکالتا ہوں کہ کل قیامت کے دن کہیں اللہ مجھ سے نہ پوچھ لیں کہ میرا بندہ جو سویا ہوا تھا اور تو ساتھ بندھا ہوا تھا، تو نے میرے بندے کو جگایا کیوں نہیں کہ اپنے مالک کا حق ادا کر، اپنے مالک کے سامنے قیام کر، اپنے مالک کے سامنے رکوع کر، اپنے رب کو سجدہ کر۔ وہ اس اونٹ نے کہا کہیں قیامت کے دن میرے اللہ مجھ سے نہ پوچھ لیں، اور میرے اللہ مجھ سے پوچھ لیں میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے وہ اونٹ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، وہ تحیات کی شکل میں دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، اس نے بتایا کہ حضور کی مجلس کا ادب کیا ہوتا ہے، حضور کی مجلس کا ادب کیا ہوتا ہے۔ یہ تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، اور یہ تھے جانور کہ جانوروں کو بھی حضور سے محبت، صحابہ کو بھی حضور سے محبت۔ تو آپ محبوب کل جہاں ہیں، جہاں پتھر آپ سے محبت کرتے ہیں، کھجور کا تنا آپ سے محبت کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسے درخت تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرتے انگلی کا، ان درختوں کو بلاتے، وہ درخت اپنی جڑوں سمیت چل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ جایا کرتے تھے۔ تو پتھر بھی حضور کا ادب احترام کرتے تھے، جانور بھی حضور کا ادب احترام کرتے تھے، اور پتھر بھی حضور کو سلام کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ میرا مالک میرے اوپر بوجھ زیادہ لاتا ہے اور مجھے خوراک کم دیتا ہے، میری خدمت کم کیا کرتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا یہ اونٹ میری دربار میں تیری شکایت کرنے کے لیے آیا ہے، تیری شکایت۔ تو جانور بھی حضور کو پہچانتے تھے۔ آج ایک میں ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد صرف میرا کلمہ میری زبان پر کھڑا ہے، مجھے پتہ نہیں کہ معاملات کا شرعی طریقہ کیا ہے، معاشرت کا شرعی طریقہ کیا ہے، تجارت کا شرعی طریقہ کیا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے پینے کا طریقہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کیسے تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کیسے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرت کیسے تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کیسے تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس کیسے تھا۔